اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں رفیع زمان سفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا گزارا ویوز چینل. گزارا آپ کی خدمت میں دوبارہ عرصہ دراز کے بعد دوبارہ. آج میرے ساتھ جو ہستی موجود ہے، اس سے قبل میں نے لوگوں کو ایک پوسٹ کی تھی کہ عنقریب بابائے دومیل جناب عجب عوان صاحب سے سیاسی پیشن گوئیاں آمدہ حالات میں جو ان کی گہری نظر ہے، یہ صاحب الرائے آدمی ہے. اس سے قبل بھی جس کے متعلق انہوں نے اشاروں کنائیوں میں باتیں کی، سیاست میں وہی کچھ ہوتا ہوا نظر آیا. آج ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ موجود ہوں اور آئیے میرے ناظرین ان سے جانتے ہیں کہ موجودہ جو کیفیت بنی ہوئی ہے ملکی معیشت کی، اس کے علاوہ سیاست میں بہت سی چیزیں ہیں، تو یہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں جی؟ سب کی خدمت میں السلام. رفیع سفری صاحب، لگتا ہے کہ مجھے وہ جس طرح شیخ رشید صاحب مشہور ہیں پیشین گوئی کے لیے، اور عام طور پہ خیر کوئی سچی ثابت ہوئی بھی نہیں سیاسی ان کی پیشین گوئی، یا پھر پپنجر صاحب ہیں ایک بڑے مشہور ہیں، آئے دن وہ بھی پیشین گوئی کرتے ہیں. تو میرا ایک شغل ہے سیاست کو ظاہر ہے بریک بینی سے دیکھنا، سیاست میرا شوق ہے. تو ظاہر حالات دیکھ کے کچھ اندازے لگاتے ہیں، تو الحمدللہ بہت سارے مجھے میرے ناظرین نے مجھے مجبور کیا ہے کہ آپ ان سے بات کریں، چونکہ اس سے قبل 80% تک لوگوں نے جو آپ نے باتیں کی، جو اندازے لگائے، وہ درست ثابت ہوئی ہے. جی محبت ہے لوگوں کی، بس میں شکر گزار بھی ہوں. تو اب جی کس چیز پہ پیشن گوئی کرانا چاہتے ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ موجودہ جو سیاست ہے اس کا تارا کس طرف نظر آ رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، اپوزیشن کہاں پہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ کھڑی ہے، اور معیشت کے حوالے سے. ایک ہی سوال میں میرے بہت سے سوال ہیں. رفیع سفری جی، سب سے پہلے تو آج کل سب کی نظریں لگی ہیں نا کہ خان صاحب نے جب یہ تحریک حقیقی آزادی والی جو تحریک ہے اس کا اختتام کیا، تو اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. جی. تو تقریر ختم ہونے کے فوراً بعد میں نے پوسٹ لگائی تھی کہ خان صاحب کی ایک اور غلطی. تو بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی، کچھ لوگوں نے سوال بھی کیے. میں نے کہا جی ٹھیک، وقت جواب دے گا. تو میں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ بہت سارے جو میڈیا کے بڑے اینکر ہیں انہوں نے خان صاحب کے اس فیصلے کو بہت بڑی سیاسی موو قرار دیا گیا تھا، لیکن میں اس وقت بھی میرا یہی کہنا تھا، اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی یہ غلطی تھی. خان صاحب نے اپنے آپ کو جو کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے نا اس میں پھنسا لیا. تو خان صاحب اسمبلی نہیں توڑ سکیں گے جی، نہ کے پی کے نہ پنجاب اسمبلی. تو ایک تو صرف وہ وارن کر دے رہے ہیں اور پریشرائز کر رہے ہیں گورنمنٹ کو. نہیں پریشرائز ظاہر ہے، یہ پریشر گیم ہے، سیاست میں ٹیکٹس ہوتی ہیں، لیکن آپ اگر بند گلی میں خود کو پھنسا لیں نا، پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو پہلے اسٹڈی کرنا پڑے گا. یہاں پہ ایک دن پہلے بھی کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا. کیوں بھائی پرویز الہی اسمبلی توڑیں گے؟ پرویز الہی کی جو اسمبلی میں تعداد ہے لوگوں کی، اور 10 ممبران ہیں ان کے، تو 10 ممبران کے ساتھ جو پوزیشن ہے، جو اسمبلی ٹوٹے گی تو پھر ان کی وہ پوزیشن نہیں رہے گی. جو کل کی بات ہے، تو کل اگر پی ٹی آئی الیکشن جیتتی ہے تو پنجاب میں ظاہر ہے ان کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتے یہ، تو اور گارنٹی دیں بھی تو کل اس گارنٹی پہ پورے نہیں اتریں گے کہ ان کو وزیر اعلیٰ دوبارہ بنا دیں گے. تھوڑا سا میرے ناظرین کو اپنے ڈسٹرکٹ اٹک کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے، چونکہ یہاں پہ بھی گروپنگ ہے اور اس میں بھی کیا آپ سمجھتے ہیں، چونکہ بہت سے سب رائے لوگوں نے آپ کی بہت سی چیزیں پہلے سنی، دیکھی، اس پہ کمنٹس کیے. میں بھی آپ کو ہر وقت دیکھتے رہتا ہوں. تو لوگوں کو یہ پرزور اپیل تھی کہ آپ بابائے دومیل سے ملیے، بابا عجب عوان سے ملیے، ان سے پوچھیے. تو تھوڑا سا ہمارے ڈسٹرکٹ کی سیاست بھی ڈسٹرکٹ کی سیاست میں ظاہر ہے، اب ظاہر ہے جب ایک سال رہ جاتا ہے نا، پھر نئے جو الیکشن ہوتے ہیں ان کی گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے جو سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کس پارٹی کا ٹکٹ کس کو ملے گا، تو وہ بات ہوتی ہے. تو ایک ہمارے پاس سابقہ جو حکمران پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے ٹکٹ کے بارے میں بہت زیادہ یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور کچھ تضاد بھی پایا جاتا ہے گروپنگ میں. ہاں ظاہر ہے پارٹی میں تو تفریق تو شروع سے ہے، یہاں پہ گروپنگ ہے. جتنی شاید ضلع اٹک میں یا تحریک انصاف میں اتنی گروپنگ کہیں بھی نہیں ہوگی. گروپنگ ہے. پی پی 5 میں ان کی کیا پوزیشن بنے گی؟ اگر یہ گروپنگ رہی تو اس میں پی ٹی آئی کا کوئی نقصان ہوگا؟ سب سے پہلے تو قومی اسمبلی شروع ہو جاتے ہیں نا. قومی اسمبلی میں
میں پہلے دوست جانتے ہیں کہ میں بہت حد تک جو انتخابی سیاست ہے اور دھڑے بازی کی میں پہلے بھی کہہ نہیں رہا، تو میں تو اس سے دور ہو چکا ہوں. کسی اسپیشل کسی بھی سیاستدان کو میں سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن حالات دیکھ کے میں یہ پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ میرا یہ اندازہ ہے کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ جو ہے وہ زلفی بخاری کے پاس ہوگا، اور شاید یہ بات نہیں بن سکے گی اگر ٹکٹ زلفی بخاری صاحب کو اگر نہیں بلکہ یقینی طور پہ مجھے میرا جو اندازہ بتاتا ہے کہ زلفی بخاری کے پاس ٹکٹ ہوگا، تو میرا نہیں خیال کہ شاید میرے صاحب اس انداز میں سپورٹ کریں گے. تو نتیجہ وہی ہوگا. پھر کیا سمجھتے ہیں کہ زلفی بخاری کی کوئی واضح پوزیشن بنے گی کہ نہیں؟ زلفی بخاری کی ٹیم نے اچھی محنت کی ہے. زلفی بخاری نے مستقل مزاجی سے کام کیا ہے. میں اس کی ٹیم کا حصہ رہا ہوں. بہت ساری غلطیاں ہونے کے باوجود مستقل مزاجی سے اس نے محنت جاری رکھی ہے اور دھڑا بنانے میں کامیاب ہو گئے. ظاہر ہے جب پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہو تو تحریک انصاف کے نظریاتی ووٹر بھی ہیں، تو وہ این اے 50 جو ہے پرانا این اے 58 اور شاید مردم شماری کے بعد جب حلقہ بندی ہوں گی تو شاید نام پھر تبدیل ہو، لیکن جو این اے 50 ہے یا این اے 58 پرانا، تو یہاں پہ زلفی بخاری مقابلے کی پوزیشن میں آ گئے. تو اب جب بھی جو پہلی 3 پوزیشنیں ہیں نا، اس وقت تک میں یہ کہہ سکتا ہوں زلفی بخاری ان 3 پوزیشن میں موجود ہے. ٹاپ پہ جا رہا ہے؟ نہیں، میں ٹاپ نہیں کہہ رہا. جو ٹاپ 3 پوزیشن ہے نا ان میں زلفی بخاری پہنچ چکا ہے. تو ورک اس نے جاری رکھا ہوا ہے. تو اتنی تیزی سے کسی نئے سیاستدان کی انٹری اور پھر اس طرح دھڑا بنا لینا، ہاں یہ واقعی حیران کن ہے. ینگ جنریشن کو کافی سپورٹ کر رہی ہے. تھوڑا سا ہٹ کے، چونکہ ابھی ہمارے نئے چیف آف آرمی اسٹاف ڈیوٹی سنبھالی ہے، تو اس حوالے سے چونکہ آپ کا اس معاملے میں بھی بہت بڑی گہری نظر ہے، جغرافیائی سرحدوں پہ بھی آپ کی گہری نظر ہوتی ہے، ملکی سیاست سے ہٹ کے عالمی سیاست پہ بھی آپ کو وہ آپ کے اندر ایک چیز ہے، وہ آپ گہرا اس کا معائنہ اور نظر رکھتے ہیں، آپ کے اندر بصیرت ہے. ربی بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ میں خود چونکہ فوج کا حصہ رہا ہوں، پاکستان ایئر فورس سے میرا تعلق ہے، ساری زندگی رہے گا. تو میں فوج کو جو اب رول بتا رہے ہیں میں اسی رول میں دیکھنا چاہتا ہوں. بڑا پیار کرتی ہے یہ قوم اپنی فوج سے، بڑی عقیدت کی حد تک پیار رکھتی ہے، اور جب یہ وقتیں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں نا، میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام ان سے افواج پاکستان سے پیار کرنے کا اپنا ایک ایمان کا حصہ جز سمجھتی ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہونا بھی ایسا چاہیے، ہونا بھی ایسے چاہیے. تو فوج کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. ظاہر ہے ہمارے پاس اگر کہاں کچھ ناکامیاں آئیں تو ہمارے سے کامیابی بہت زیادہ آئیں. تنقید کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا؟ غلط ہے جی تنقید. اور تنقید کی مین وجہ جو ہے وہ میں یہاں پہ بڑی معذرت کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ تنقید کرانے میں فوج کا اپنا رول ہے. فوج کو سیاست سے ایک گندی نگری ہے بہت، یہاں سے دور رہنا چاہیے. بس اپنے جو معاملات ہیں، انہیں جو رول ہے ان کا وہ ادا کرنا چاہیے. خطا کی صدیوں نے سزا پائی. وہی بات ہے. ظاہر ہے جب اب تو یہ راز نہیں رہا نا، میں تو کل بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ اور کہتا رہوں گا کہ 2018 کے الیکشن میں جس انداز میں ایک مخصوص پارٹی کو سپورٹ کیا گیا تو فوج کی عزت پہ بہت حرف آیا، بہت فرق پڑا. اور میرا خیال ہے کہ اب لیکن پھر بھی ہماری عوام جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. فوج کے ساتھ ہمیشہ عوام کو پیار پہلے بھی تھے، جب وہ تنقید کرتے ہیں تو دکھی دل کے ساتھ کرتے ہیں. جس طرح اپنا مان ہوتا ہے نا، تو اپنا کو کرتا ہے زیادہ دل بندے کو دکھ ہوتا ہے، تو زیادہ دکھ ہوتا ہے، تو اس انداز میں کرتے ہیں. سیاستدان کو ان کو پتہ ہے یہ تو ہمیشہ سیاست ہے یہ ایسی چیز. تو لیکن فوج کو وہ اپنے معیار پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، ایک اور چھوٹی سی بات ہے. اگر زلفی بخاری صاحب میدان میں اترتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی اپنی دھڑے بازی کے حوالے سے اگر وہ آپ کو کال دیتے ہیں، چونکہ آپ ان کے سابقہ دوست بھی ہیں، آپ کا ان سے بہت گہرے روابط ہیں، یہ میں جانتا ہوں، مجھے اس بات سے آگاہی ہے. اگر عام آدمی کو نہیں پتہ تو میں وضاحت کر دوں، ان کے بڑے ان کے دیرینہ تعلقات ہیں، وہ ان پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. اگر وہ آپ کو آفر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں، کس چیز کی آفر؟ الیکشن میں، کمپین کے حوالے سے، الیکشن میں کھڑا ہونے کے حوالے سے، کسی طریقے سے بھی.
دیکھیں میں وہ بات نہیں کرتا کہ کل جس بات پہ آ کے مجھے پھر سوالات کا سامنا کرنا پڑے. جو اب تک کی پوزیشن ہے میں اس پہ بات کروں گا کہ اب تک میں نے جو تہیہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ میں سیاست سے جو انتخابی سیاست ہے اور اس طرح کی میں اسے دور رہوں گا. میں افورڈ نہیں کر سکتا. اب مسائل یہ ہیں کہ میں مزدور آدمی ہوں, چھوٹا سا کسان ہوں, پینشن پہ گزارا ہوتا ہے, بچوں کی ذمہ داری ہیں, لیکن عوام کی خدمت میں آپ ہمیشہ ہر جگہ پہ نمایاں نظر آتے ہیں. وہ رہوں گا انشاءاللہ. عوام کی چوائس ہے, عوام چاہتی ہے کہ ہم جیسا کوئی ہو جو ہمارے درد کو سمجھ سکے, جو آپ کر رہے ہیں. نہیں انشاءاللہ میں وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ملنگی ادھر تحصیل جنڈ کے آخری کونا جو بنتا ہے سرحد کے ساتھ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے, وہاں پہ پانی کا مسئلہ تھا. آپ نے سب کام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہاں لوگوں کے معاملات کو سالو کیا, جبکہ یہ حکومتی اداروں کا کام بنتا تھا. لیکن آپ نے ایک بحثیت سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے آپ نے بہت بڑا وہ کام کیا, اور آج بھی دنیا آپ کو دعا میں یاد رکھتی ہے. واقعی پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا, اور میں شکر گزار ہوں آپ شفیق صاحب کا اور آپ کا کہ آپ لوگ وہاں پہ گئے, وہاں سے رپورٹ تیار کر کے آئے, اور آگے اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے سارا. کہ اس کے تقریباً ایک ہفتہ بعد ہی جب وہ آپ سوشل میڈیا پہ آئی تو آپ میرے پاس انٹرویو کے لیے آ گئے, تو وہاں پہ بات وہاں پہ اسٹارٹ ہوئی تھی. میں نے اس کو بوان صاحب آپ کی اپنی مجبوری ہے جو بتا رہے ہیں نا آپ میرے ناظرین کو, مانتا ہوں میں سب کی مجبوریاں ہیں, لیکن عوام آپ جو ہے نا عوام کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں. عوام چاہتی ہے کہ آپ کسی نمایاں حیثیت سے آپ سامنے آئیں. اگر عوام بھی چاہے زلفی بخاری صاحب کا بھی یہ پروگرام بنے, تو کیا آپ کسی اچھے اقدام کے لیے عوام کا اس پاکستان کے لیے کچھ سوچ ہے آپ کی؟ نہیں, آپ کی اپنی مجبوریاں ہیں. رفیق بھائی ایک چیز تو ڈن ہے کہ میں اب جو رہ گئی ہے نا زندگی, جی, اس میں کسی بھی شخصیت کا, چاہے زلفی بخاری ہو, باقی ضلع کی جو سیاسی قیادت ہے وہ کوئی بھی ہو, میں کسی کا جھنڈا اٹھا کے نہ کسی کے لیے میں نعرے نہیں لگاؤں گا. میں نے اسٹیج پہ مائک پہ بڑی محنت کی, آپ لوگ سارے جانتے ہیں. ہاں, سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی آپ کا بہت بڑے نمایاں کارکردگیاں نظر آ رہی ہیں. سب کچھ کیا, لیکن جس طرح سے چیزوں کو میں کرنا چاہتا ہوں نا, یا جو سپیڈ میں چاہتا ہوں, وہ بدقسمتی سے کسی کی نہیں ہے. نہیں تو پیپر ورک میں سالوں لگ جاتے ہیں. پھر معاملات کو اس طرح کی یہ لوگ جو ہے نا, ان کو چاہیے کہ اب مخصوص ایک کوئی پولیٹیکل سیکٹری رکھ لیا, کوئی 4 بندے رکھ لیے, ان کے اس جھرمٹ میں پھنس جاتے ہیں. وہ ارد گرد جو باہر ہے نا اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں جی. میں تو اپنی عوام کو کوئی یہاں میرے اس جو ہے نا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ اگر کوئی میسیج دینا چاہیں, کیونکہ عوام کے یہ جو ہے, میں عوام کی زبان آپ تک پہنچا رہا ہوں. سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو جائے گی اور لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن تو میں اتنا کہوں گا کہ ٹھیک ہے, اپنے اپنے نظریات ہیں, پسند ناپسند بھی ہے, سیاست ایک شغل بھی ہے, اور جمہوریت میں یہ حسن ہے. آپ سپورٹ کریں, ان کے حق میں لکھیں, لیکن خدا را جو آپ کے مخالف ہیں نا, اس حد تک جا کے خود ننگے نہ ہو, ان کو ننگا نہیں کر رہے ہوتے, آپ خود ننگے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے جھوٹ نہ بولیں, کسی پہ بہتان نہ لگائیں, خوبصورت باوقار انداز سے اپنی جو پسند کی پارٹی ہے یا شخصیت ہے اس کو سپورٹ کریں. تو اور دوسرا, جو ان کے لیے آپ سارا رات دن جو ہے نا وہ جھوٹی موٹی پوسٹیں کرتے ہیں مختلف انداز میں, جو ان میں خوبی نہیں ہوتی, ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتی کہ خوبی ان میں ہے, وہ بھی بتاتے ہیں عوام کو جھوٹ بول کے. تو وہ چھوڑ دیں جی, اچھے کو اچھا کہیں, برے کو برا کہیں. آپ کی پسندیدہ شخصیت جو ہے اگر اس سے بھی کوئی خرابی ہوتی ہے نا, غلطی ہوتی ہے, بڑی دلیری سے اس پہ بھی تنقید کریں. میں کرتا رہا ہوں, میں لوگوں کو نہیں کہہ رہا, میں کرتا رہا ہوں, میں کرتا رہوں گا. تو یہ انداز اپنائیں. اچھا, ایک آخری سوال میرا آپ سے, آپ کا بہت سا میں نے ٹائم لیا, مہربانی کی, آپ نے شفقت فرمائی, میرا انتظار فرمایا, اور قوم بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے. آپ اتنی اسٹرگل میں گزرے ہیں, آپ نے بہت سے لوگوں کے کام کیے, کچھ کام نہیں بھی ہو سکیں گے, آپ تنقید کا بھی نشانہ بنے, آپ نے مؤثر انداز میں جو پازیٹیو پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا, آپ نے تنقید بھی کی, تنقید کا نشانہ بنے. کوئی ایسا مقام جس پہ آپ کی دل شکنی ہوئی ہو, آپ کا کام کرنے کے باوجود کسی نے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور آپ کی دل آزاری ہوئی ہو؟
میں نام بھلے نہ بتائیں، لیکن کوئی ایسا مواقع آپ کی زندگی میں آیا؟ نہیں رفیع بھائی، ہمارا دل ایسا ہے ہی نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ جائے. تو جب سیاست میں آپ کام کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کو کام وہ خدمت کرنا وہ میرا وہ اس میں شامل ہے میری فطرت میں. تو دل نہیں ٹوٹتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ویسے بھی لوگ بظاہر کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ سخت جواب دیتے ہیں، میں پھر بھی پیار سے شفقت سے اس کو جواب دیتا ہوں. وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ بہت بڑا دل ہے انشاءاللہ. تو کوئی مخصوص ایسا وہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آ کے بندہ وہ کہے کہ میرا دل بہت ٹوٹا تھا، وہ مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اب دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں نا کہ میں عمر کے اسٹیج پہ ہوں کہ اور میں لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ خدا را جب سیاسی جو اپنی پسند کے لوگ ہیں، جب پوجا کی حد تک آپ ان کی ساتھ عقیدت اور ان کے لیے کام کریں تو کچھ اپنے جو یہ تو ایک عارضی ٹھکانا ہے نا جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں. جس طرح سفر میں بندہ ہو تو کہیں اس ہوٹل میں ایک رات قیام کر لیا، 2 رات قیام کر لیا، آخر کار پھر منزل تک پہنچنا ہے نا. تو آخری منزل جو ہماری ہے، جو ابدی گھر ہے قبر کا، اس کے لیے بھی ہم نے تیاری کرنی ہے. تو میں چلیں کچھ کام کی بات بھی ہو جائے. یہ ساری چیزیں تو ساری زندگی چلتی رہتی ہیں اور اس میں ہم ٹائم بھی دیتے ہیں، دلچسپی بھی لیتے ہیں. کہ دیکھیں سارے شغلوں میں زندگی کے جو معاملات ہیں، ذمہ داریاں، اس میں پورا ایک میں کہوں گا زمانے جاہلیت میں وہ ٹائم گزار دیا جو اب پچھتاوا بابے کو ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کل کسی اور کو نہ ہو. نوجوان نسل سے میں مخاطب ہوں، جوانی میں طائب ہوئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف. وہ جس گھر میں آپ نے جا کے آخری اپنا ٹھکانہ کرنا ہے نا، وہ بڑا سخت ہے، وہ دن رات آپ کو پکارتی ہے. تو بابے نے بڑا ٹائم ضائع کیا ہے. تو اگر آپ کو توفیق نہیں ہو رہی نا، ناراضگی ہے رب کی، تو ایک معمول بنائیں کہ اپنا دن میں اور رات میں نا میکسیمم ٹائم اللہ سے توبہ استغفار شریف کا ورد کرتے ہوئے گزاریں. انشاءاللہ میرا یہ تجربہ ہے کہ رب راضی ہوگا، خود آپ کو اپنی طرف بلا لے گا. تو بڑے فائدے ہوں گے. جب رب راضی ہوگا نا تو مخلوق بھی انشاءاللہ راضی ہوگی. مخلوق کی خدا کی بھی خدمت کریں، بے لوث ہو کے کریں. دوسرا ربی بھائی جو سیاست ہے نا، میں اس میں ایک چیز، جب سے اللہ راضی ہوا ہے نا، رب نے اپنے طرف رجوع کرنے کی توفیق دی ہے نا، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں. تو میں یاد کرتا ہوں خود، اور میں منافق نہیں ہوں، میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ بہت دفعہ میں محسوس کرتا تھا نا کہ نہ چاہتے ہوئے ہے نا، مثال کے طور پہ گھر سے نکلا ہوں نا، رستے میں جو بندے ملیں گے نا، تو میں اگر ان کو السلام علیکم، وعلیکم السلام اور پیار محبت سے میں ان کو بلاتا ہوں نا، بے لوث ہو کے بلاؤں نا، بے لوث ہو کے بلاؤں نا، تو اللہ بھی راضی ہوگا، وہ میرے لیے عبادت شمار ہوگی. لیکن کسی ذہن کے کسی کونے میں اگر یہ چیز موجود ہوگی نا کہ یار میں اخلاق سے بولوں گا، سلام کروں گا، تو کل یار ووٹیں بھی لینی ہے نا، نہیں پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور پولیٹیکل جو لوگ ہیں نا، میں لوگ کہتے رہیں، اگر میں ایسا میرے ذہن میں موجود ہوتا تھا تو سب کے ہوتا ہوگا. تو میرے ناظرین، میں نے ان کا نشیب دیکھے، فراز دیکھے، اتار دیکھے، چڑھاؤ دیکھے، بہت کچھ دیکھا. لیکن آج صمیم قلب سے میرے ناظرین آپ کو یہ بات میرے خیال میں ان کے بتانے میں ان کا گلا رند گیا. اور جو قیمتی پیغام اپنے لیے، میرے نوجوانوں کے لیے اور ہم جیسے بوڑھوں کے لیے جنہوں نے دیا نا، کہ سب سے قیمتی چیز دنیا میں بھی کامیابی ضرور حاصل کیجئے، لیکن آخرت کی کامیابی، ان کا ایک ایسا پیغام ہے. آج تک میں نے بہت سے سیاسی لوگوں سے میرے انٹرویو ہوئے، بہت سے لوگوں سے باتیں ہوئیں، مذہبی والے سے ہوتی ہیں، تو وہ تو ان کی فیلڈ ہوتی ہے. لیکن سیاستدانوں میں آج پہلی مرتبہ بابا کو میں نے بہت بدلا ہوا پایا. اگر کسی نے دنیا میں اور دین میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو آؤ بابا جی سے رجوع کرو. میری مراد عجب اوان صاحب سے. آج ان کی گفتگو کے آخری لمحات شاید میری زندگی کے بڑے یادگار لمحات ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بھی مجھے ایک حوالہ تو لوگوں کا دیا، لیکن مجھے بھی نصیحت کر دی. آج سے شاید میں بھی تبدیل ہو جاؤں، لیکن آج میں نے ان کے اندر بہت بڑا بدلاؤ دیکھا ہے. انہوں نے دنیائے سیاست میں بھی بہت اچھے اور پازیٹیو کام کیے. تنقید تو اچھے کاموں پہ ہوتی ہے، بروں کو تو کوئی برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے سب کچھ کیا. لیکن جو اب بدلاؤ ان کی زندگی میں آیا ہے، یہ خوبصورت بدلاؤ ہے. میری دلی دعا ہے
کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا کریم اللہ ان پہ اتنا کرم فرمائے جیسے وہ خود رحیم اور کریم ہے۔ گزارا آپ کی خدمت میں دوبارہ آپ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے۔ میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔